السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ویلاگ بنا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں پاکستان کا موسم کیسا ہو رہا ہے، کیسی تیز ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی ہے۔ کراچی کا موسم تو بس ایسا ہی ہوتا ہے، صبح اٹھو تو سردی ہو رہی ہوتی ہے، دوپہر میں گرمی ہو رہی ہوتی ہے، دھوپ میں چلے جائیں، کچن میں چلے جائیں تو گرمی، ٹھیک ہے، لانچ میں بیٹھ جائیں تو سردی ہونے لگتی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اور رات میں پھر سردی ہو جاتی ہے۔ باہر نکلیں تو سردی، گھر میں بیٹھے رہیں تو آپ ہلکا سویٹر پہن کر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور آسمان پر دیکھیں کتنے چیل کوے۔ یہاں پر کسی نے گوشت ڈال دیا ہوگا چھت کے اوپر، تو یہاں پہ اتنی چیل کوے جمع ہو گئے۔ بہت اچھا ویو ہے میرے گھر کے باہر کا۔ لیکن میں آپ کو روڈ سائڈ کا نہیں دکھا سکتی، روڈ سائڈ کا تو حال بہت برا ہوا ہے۔ یہاں صبح کے سمجھیں 10 بج رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں گے میں مشین لگا رہی ہوں، یہ میں آپ کو روزانہ کی اپنی جو روٹین ہے وہ بتا رہی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ صبح اٹھ کے میں ناشتہ کرتی ہوں، پھر میں مشین لگا دیتی ہوں۔ مشین میں یہ پانی بھر رہی ہوں، یہ پانی بھر جائے گا، یہ شاور سے میں پانی بھر دیتی ہوں، شاور سے آسانی سے بھر جاتا ہے۔ مشین لگا کے پھر میں نیوز سنتی ہوں، کہ نیوز میں کہ ٹی وی کھولتی ہوں میں پھر جا کر، اور پھر یہ دیکھیں میری بیٹی جو ہے اپنے لیے چائے بنا رہی ہے۔ چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہے وہ، ابھی چھوٹی ہے تو انڈا فرائی کرنا سیکھ گئی ہے وہ، اور پیزا پراٹھا بنا لیتی ہے، میکرونی بنا لیتی ہیں، اور نوڈلز بنا لیتے ہیں۔ بچے اپنے پسند کی چیزیں پہلے سیکھتے ہیں، اور شربت وغیرہ ہے، اور اپنے ابو کے کام بھاگ بھاگ کے کر لیتی ہے وہ۔ تو یہ کہ تھوڑی سی بالکل لٹل سی ذمہ داری میری کچھ کم ہو گئی ہے، کیونکہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتے ہیں، اسپیشلی گرلز جو ہوتی ہیں، اور اگر آپ کا بیٹا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی ماں باپ کا ساتھ دیتا ہے پورا، خاص کر ماں کا بھی گھر میں بھی ساتھ دیتا ہے وہ، اور باہر بھی۔ میرا بڑا بیٹا ہے تو بیٹا بڑا ہے میرا، اس کے بعد مطلب دوسرے بچے ہیں، تو وہ اس نے میرا بھی ساتھ دیا اور اپنے ابو کا بھی دیتا ہے وہ۔ تو یہ تینوں بھائی بہن مل کے اپنا کام تھوڑا بہت نپٹا لیتے ہیں۔ مشین لگ رہی ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور پھر میں یہاں پہ سوچ رہی ہوں کہ آج میں چھولے پلاؤ بناؤں گی، اور ہو سکا تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی ریسیپی۔ ویسے چھولے پلاؤ تو تقریباً سبھی کو بنانے آتے ہیں، تو چلیں پھر میں چھولے نکالتی ہوں اور پھر میں اس سے چڑھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ویورز، میں نے چھولے لے لیے ہیں، زیادہ نہیں لیے، 1 کپ ہی لیے ہیں۔ تو یہ سمپل سمجھیں 1 پاؤ ہوں گے، یہ وائٹ چھولے ہیں، اور بچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ چھولے کا سالن بنا لیں، تو ٹھیک ہے بھائی، بچوں کی پسند کا پکتا ہے کھانا، کیونکہ اگر بچے نہیں کھاتے ہیں تو پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ ضد کرتے ہیں پھر باہر سے منگوا کے کھاتے ہیں، تو باہر کا تو میں اوائڈ ہی کرتی ہوں، اسپیشلی جب سے یہ سمجھے پچھلے 1 سال سے، 2 سال نہیں، دوسرا سال تو ابھی لگا ہے کووڈ-19 کو، تو رمضان میں بھی سمجھیں سارے گھر کا ہی تھا سب کچھ۔ پہلا رمضان ایسا گیا تھا کہ ایک سنگل چیز بھی باہر کی نہیں تھی، اور سارا کچھ افطاری گھر کی بنی تھی سوائے فروٹ کے۔
تو بہت اچھا لگا، اتنا مطلب سکون رہا، اور بجٹ بھی صحیح چلا ہمارا. اور میرے خیال میں کافی گھروں میں بہت سکون رہا ہوگا اور گھر کی چیزیں ملی ہوں گی، ورنہ یہ ہوتا تھا افطار کے ٹائم جائیں بھائی اچھا چلیں باہر سے سموسے لے لیے، رول لے آئے اور پکوڑے لے آئے باہر سے، باہر کا یہ چیز اچھا ہے تو یہ کھا لی وہ کھا لی، تو یہ سب چیزیں بند تھیں پچھلے سال. تو یہ ایک اچھی چیز ہو گئی تھی. ویسے تو کووڈ-19 بیماری ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کافی لوگوں کے لیے اچھا بھی ہو گیا ہے. یعنی کہ لوگ نماز پڑھنے لگے، ٹائم پہ دعائیں کرنے لگے، اور زیادہ تر لوگ گھر پر تھے جو اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. انہوں نے گھر کو، فیملی کو ٹائم دیا اور ٹائم اسپینڈ کیا اپنی فیملی کے ساتھ. زیادہ تر بچے بھی گھر میں ہی تھے، اسکول نہیں جا رہے تھے، اور جن لوگوں کی اسپیشلی جو لوگ شادی کی وجہ سے پریشان تھے، شادی کی وجہ سے پریشان نہیں تھے، جن کی شادی ہونے والی تھی اور وہ بجٹ نہیں بن پا رہا تھا جن لوگوں کا، کیونکہ اس میں ہال کا خرچہ بھی آ جا رہا تھا اور کھانے کا بھی. تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یہ فرض نپٹانے سے قاصر ہو رہے تھے، وہ رک رہے تھے، اپنا بجٹ پورا کرنے میں لگے ہوئے تھے. یہ پھر جیسے ہی یہ کووڈ-19 شروع ہوا، بہت سارے لوگوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا اور پھر جلدی جلدی شادیاں نپٹائیں. تو یہ بہت اچھا ٹرینڈ گیا کہ بہت سادگی سے، بہت سمپل طریقے سے شادیاں ہوئی، جو کہ ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا. لوگ اس چیز کو بہت ہی پروموٹ کر رہے ہیں، خاص کر میڈیا کو کہنا چاہیے. ہر مارننگ شو میں یہ دکھاتے ہیں کہ بھئی غریب لڑکی کی بھی شادی ہو رہی ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح کرا کے انہوں نے رسمیں پوری کرنی ہوتی ہیں. مائیوں بھی کر رہے ہیں تو مہندی بھی کر رہے ہیں، تو فضولیات میں مطلب ضائع کر رہے ہیں. وہی پیسے اگر اس غریب مطلب جو فیملی کی شادی وہ لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، وہی پیسے اگر وہ لوگ نئے شادی شدہ جوڑے کو دے دیں کہ وہ اپنی نئی لائف کوئی چھوٹے سے کاروبار سے اسٹارٹ کرے، یا اگر ان کے پاس کنوینس نہیں ہے تو کنوینس خرید لے وہ، تو اس سے بہت سارے آدھے مسائل آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس گاڑی ہوتی ہے یا آپ کا بہت چھوٹا سا کاروبار ہوتا ہے، کاروبار آپ نے اسٹارٹ کر لیا، تو وہ 1-2 سال میں جا کے گرو اپ کر جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی، اور اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، خاص کر وہ فیملیز کو جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو ان کو کرنا چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی فالو کریں اور یہ ہمارے معاشرے سے چیز ختم ہو. یہ شادی کے جو فضول رسومات وغیرہ ہیں، یہ سب چیزیں ختم ہوں اور شادیاں سادگی سے ہوں. ہم مسلمان جو ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ لائف گزار رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن دوسری طرف ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں بیکار سی چیزوں کو، جیسا کہ بہت ہی بیکار چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ. یعنی کہ ڈبل اسٹینڈرڈ لائف گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں، دین کے بھی اور دنیا کے بھی، لیکن ان کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو جہاں کی شہزادی، ان کی شادی دیکھیں آپ کتنی سادگی سے ہوئی. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑے ہوئے، جس کا ہے ہی نہیں، تصور بھی نہیں ہے ہمارے اسلام میں. اسلام میں تو سادگی کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور آپ باہر کی کنٹریز میں دیکھیں تو وہ لوگ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے سادگی کو اپنایا ہوا ہے. تو کتنا بڑا تضاد آ رہا ہے. یعنی ہم فالو تو انگریزوں کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہر چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ادھر کا لا اچھا ہے، ادھر کا یہ اچھا ہے. میں خود بھی کہتی ہوں، ظاہر سی بات ہے، وہاں لا ہے اسٹرانگ، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ادھر کا لا اچھا ہے، ورنہ ہم کیوں کہیں گے کہ ادھر کا لا اچھا ہے. انہوں نے رکھا ہوا ہے، انہوں نے سادگی کو اپنایا ہے. وہاں کی وومنس نے مل کے معاشرہ چینج کیا ہے. وہاں کی وومنس کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے.
یورپ کی کنٹری میں وومنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے معاشرہ چینج کیا, انہوں نے فضولیات کو ختم کیا ہے, انہوں نے اپنایا ہے سادگی کو, تو انہوں نے ترقی کی ہے. انہوں نے اسلام کی چیزیں سیکھی ہیں, اور ان کے پاس بھی 3 کتابیں اتری ہیں, زنجیل ہے, زبور ہے, توریت ہے. تو ان کی بھی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے بھی بہت ساری چیزوں کو اپنایا ہے, اور دوسروں کی مدد کرنا, کیسا سوشل ورکنگ کرنا, اور پھر صفائی کا خیال ہے. صفائی ہمارے پاس کہا جاتا ہے آدھا دین ہے, یعنی کہ, اور ہم لوگ ایمان ہے, آدھا ایمان ہے صفائی. لیکن ہمارے پاس دیکھ لیں, ہماری کنٹری کا حال دیکھ لیں کیسا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر رہا ہے, وہ ان کو دے رہا ہے. جو انہوں نے وعدہ کیا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, وہ دے رہے ہیں. وہی چیز وہ وہاں پہ دے رہے ہیں ان کو. اسی چیز کی وجہ سے وہاں پہ اتنی ترقی ہے, وہاں خوشحالی ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگ ہمارا اپنا ملک چھوڑ کے وہاں جا کے رہنا پسند کر رہے ہیں. تو مفت چیزیں آپ دیکھیں کتنی انہوں نے پرووائڈ کر رکھی ہیں. واٹس ایپ لے لیں, فیس بک لے لیں, گوگل لے لیں. یہاں گوگل پہ تو انہوں نے, آپ کچھ بھی سرچ کر لیں, کچھ بھی, وہ سارا سرچنگ میں آ جاتا ہے, کسی بھی قسم کی معلومات. اگر آپ کسی کو علم فری میں دے رہے ہیں تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے, آپ یہ دیکھیں. تو یہ لوگ کتنا بڑا ثواب کما رہے ہیں. فری میں کتنی ساری معلومات ہم لوگ لے رہے ہیں. ان کے پاس جا رہا ہے, ٹریفک جا رہا ہے. انہوں نے یہ چیز سیکھی ہے. کس سے سیکھی؟ یہ آپ نے ترکی کا ڈرامہ دیکھا ہوگا کہ جب ترکی پر جب وہاں کے مطلب پرانے جو تھے بازنطینی کہتے تھے ان کو, یعنی کہ عیسائی اور یہودی تھے, تو وہ لوگ نہیں مطلب کامیابی سے چلا پا رہے تھے سلطنت ادھر کی. وہاں پہ کافی ظلم ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا. تو پھر ان لوگوں نے آ کے اسلام کا وہاں پہ قانون نافذ کیا, اور پھر وہ ساری چیزیں کی, یعنی انصاف کیا انہوں نے, اور ناپ تول صحیح سے رکھا, ملاوٹ ختم کی, سود ختم کیا. وہاں پہ بیت المال بنایا, لوگوں کی امداد شروع کی. یعنی کہ جو کچھ آج یورپ کی کنٹریز میں ہوتا ہے وہ سب انہوں نے وہاں کیا. پھر اس کے بعد یہ لوگ بگڑنا شروع ہو گئے, دنیاوی الجھنوں میں الجھنا شروع ہو گئے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے لے لیں, اور پھر ان لوگوں نے سیکھ لیا کہ ان لوگوں نے کیسے اتنے سال جو ہے پورے اتنے سارے ملکوں پر سلطنت کی. تو ترکی نے اور دوسرے مسلمان بادشاہوں نے کس طرح فتوحات حاصل کی, انہوں نے سیکھ کر آج کیا ہے, آج وہ لوگ نمبر 1 پہ ہیں. جو بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ لوگ ہر ملک سے اٹھاتے ہیں, اور پھر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. پوری سارا دوسری کنٹریز کا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے, خاص کر پاکستانی, کیونکہ یہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہوتا ان کا, اور اگر وہ ٹیلنٹ آتا بھی ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں عرفہ کریم کا بھی, آپ دیکھیں ہم خیال نہیں رکھ سکے. وہ چھوٹی سی لڑکی تھی اور اس نے کمپیوٹر میں کیا کمال حاصل کیا تھا, اور وہ سیکورٹی ہم نے دے پائے جو دینا چاہیے تھا, تو اس کو ہم نے ضائع کر دیا. اس طرح کے بہت سارے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, سائنسدان ہوتے ہیں, جن کو ہم آگے لے کے نہیں بڑھ رہے. تو بس ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میری ویڈیو کافی لانگ ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے. میرا چینل کو سبسکرائب کریے, چینل کو لائک کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.